السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، انسان پر بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں اور وہ ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہا تھا کہ جس میں لہو و لعب، گانا بجانا اس طرح سے اس کی زندگی گزر رہی تھی، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2025 گزرا، اس کے گزرنے پر اور 2026 کے آنے پر جس طرح کا ماحول نظر آیا وہ قابل افسوس کہ انسان کس قدر اپنے اللہ سے، اپنے رب سے غافل ہو، کس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے ماحول کے لپیٹ میں آ کر، اور انسانوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج اور خرافات میں لگ کر وہ کتنا اللہ کو بھول چکا ہے۔ تو عموماً ان حالات میں انسان کو سنورنا چاہیے، ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسا ماحول آیا، جیسے حالات آئے ویسا ہی بنے، کہ سب نئے سال منا رہے ہیں، اب یہ بھی اسی میں لگ گئے، پھر ناچنا گانا بھی چل رہا ہے اور فحاشی اور اولیانیت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے پارٹیاں منا رہا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ گویا بندہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے غافل ہو گیا۔ اس غفلت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی مقصد زندگی کو سمجھے کہ اسے رب نے کس لیے پیدا کیا، کس مقصد سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے۔ جب انسان مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے اور غفلت بھری زندگی گزارتا ہے اور ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بے حیائی میں، ناچ گانے میں اور خرافات اور رسم و رواج کو اپنانے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اپنا مقصد زندگی یاد رکھنا چاہیے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کا حق یہ ہے کہ بندہ ایسی زندگی گزارے جیسے رب چاہے۔ اللہ کا حکم شامل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر زندگی گزارے اور ان تمام چیزوں سے بچے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو جب مقصد زندگی انسان بھول جائے گا تو ان خرافات اور اس رسم و رواج میں لگ جائے گا۔ تو مقصد زندگی کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کہیں جمع ہوتے اور کہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے تو جدائیگی سے پہلے وہ سورہ عصر کی تلاوت کیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول کہ مل رہے ہیں، اجتماع ہو رہا ہے، آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو سب اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس بات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل اور یہ معمول اس بنیاد پر تھا کہ ان کے نزدیک وقت کی بہت اہمیت تھی۔ سورہ عصر میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھا کے ان اوقات زندگی کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ یہ زندگی کے قیمتی لمحات ہم نے تم کو عنایت کیے ہیں، اس کی قدر کر لو، اس کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو اپنانے میں لگاؤ۔ اور اگر آپ نے اللہ کی بندگی میں یہ اوقات زندگی کو، یہ لمحات زندگی کو نہیں لگایا تو پھر ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہوگا، نقصان میں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالی زندگی کے لمحات کی اہمیت کو بتلا ہے کہ زندگی جو ملی ہے اور اوقات زندگی اور لمحات زندگی جو تم کو میسر ہے، یہ گھڑیاں، یہ لمحات بہت قیمتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، زندگی کا کوئی وقت اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا، اس بات کی اہمیت کو جتلایا گیا ہے اور صاف یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کر رہا ہے، وقت کی اہمیت کو اور زندگی کے لمحات کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، فرمایا وہ خسارے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خسارے سے بچنے والا کون ہے، نقصان سے بچنے والا کون ہے؟ وہ جس نے اپنی لمحات زندگی کو ایمان میں لگایا، اعمال صالحہ میں لگایا، وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کرنے میں لگایا کہ حق کی وصیت کر رہا ہے، نیکی کی وصیت کر رہا ہے، بھلائی کی وصیت کر رہا ہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے سورہ عصر میں اللہ تعالی اہمیت دلا رہے کہ جو زندگی ملی ہے بہت قیمتی ہے، اس کو اللہ کی بندگی میں لگانا چاہیے۔
اور صحابہ کرام کا یہ معمول کہ جدائیگی سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کرنا، یہ اشارہ اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام لمحات زندگی کو کتنا قیمتی سمجھتے۔ ایک واقعے سے بات سمجھ میں آئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ سید اصغر حسین جن کو میاں جی کہتے تھے ان سے ملاقات، سلام دعا ہونے پر سید اصغر میاں نے یہ کہا کہ آج ہم اگر بات کریں گے تو عربی میں بات کریں۔ تو مفتی شفیع صاحب نے پوچھ لیا کہ آخر عربی میں بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سید اصغر میاں کہنے لگے کہ دیکھو عربی اتنی زیادہ فاسٹ میں بھی نہیں بولتا ہوں، آپ بھی نہیں، تو جو باتیں ہوں گی وہ مختصر ہوگی اور سمجھنے کے لیے ہوگی، تو اس میں فضول باتوں کا شائقہ نہیں ہے، اس سے ہمارا قیمتی وقت بھی بچے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو ہماری مثال تو اس طریقے سے ہے کہ جو شخص بہت سارے جواہرات کی، سونے جواہرات کی گٹری لے کر آیا اور سب کچھ خرچ کر دیا، اب تھوڑی سی بچی ہے تو وہ اس کو کس قدر قیمتی سمجھ کے خرچ کرے گا۔ فرمایا کہ ایسی ہی مثال ہماری ہے کہ جو زندگی کا وقت بچا ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت سارا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت سارا وقت گزر چکا ہے، اب جو وقت باقی ہے ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ گویا کہ اس مثال میں انہوں نے یہ بات سمجھا کہ آج ہم اور آپ جو تہوار منا رہے ہیں، جو نیو ایئرس مناتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ ایسا ہی ہے کہ ہماری بقیہ پچھلی زندگی 2025 سے، بلکہ پیدا ہونے سے 25 تک جو زندگی گزری ہے وہ قیمتی لمحات تھے، سونے اور چاندی اور جواہرات والے، وہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اس کو ہم نے کھو دیا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اب باقی کی زندگی جو بچی ہے اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ کتنی ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ، اس کا بھی پتہ نہیں۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں آئندہ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور مقصد زندگی سامنے رہے، اس کے لیے کیا فکر کرنی ہوگی، اس کا ہم جائزہ لیں، محاسبہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ کیا مطلب ہے کہ مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے؟ مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح میں دو باتیں لکھی، ایک تو یوں فرمایا کہ مرو موت آنے سے پہلے، یعنی جو اپنی نفسانی خواہشات تھے ان خواہشات کو کچل دو اللہ کے حکم کے پورا کرنے۔ ظاہر بات ہے نیا سال آتا ہے، آدمی کی خواہش ہوتی ہے پٹاخے بھی بجاؤ، روشنیاں بھی کرو اور پارٹی بھی بناؤ، اور خوب اس میں مال خرچ ہوتا ہے اور خوب بے حیائی اور عریانیت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی خواہشات ہے، انسان کی خواہشات، ان خواہشات پر بندہ عمل کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرنے سے پہلے، مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے وہی عمل کرے، وہی کام کرے جو اللہ کی رضا، جس میں مقصود ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہو۔ باقی وہ چیزیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس سے رک جائے، اسی کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے مر جائے۔ دوسرا مطلب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے، مرنے کا مطلب یہ ہے
کہ موت دھیان میں رہے، موت یاد رہے۔ موت وہ حقیقی اور یقینی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو مرنا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کون کتنے سال جیے گا، کس کی موت کب آئے گی، باقی کی زندگی ابھی کتنی ہے اس کو پتہ نہیں۔ لیکن پھر بھی موت کو بھول کر اس قدر غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، اس قدر عیاشی اور فحاشی میں، اور اپنی صحت کو بھی برباد کر رہا ہے، اپنے مال کو بھی برباد کر رہا ہے، اور گناہوں میں، عیش و آرام میں اور ناچ گانوں میں لگا ہوا ہے، تو کہاں پتہ چلے گا کہ یہ موت کو یاد کر رہا ہے یا موت سے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو موت سے غافل ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، جس کے ذہن میں مقصد زندگی نہیں ہے اور مرنا اس کا تذکرہ، اس کی یاد موجود نہیں ہے، پھر وہی شخص یہ سب کام کرے گا جو گناہ والے ہیں، فحاشی۔ اور میرے عزیزوں، انسان کتنا گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور کتنا اس کے پیچھے روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی خوشی کے لیے اپنا مال برباد کر دیتا ہے۔ ان کے مفتی شفیع صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرتناک واقعہ ہے، نصیحت آموز واقعہ ہے۔ ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ بس وہ افراد جو اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں وہ تو دنیا میں سب سے بڑے بے وقوف ہو گئے۔ لیکن جب آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے کسی چیز کا، جب آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے بدکاری کا، شراب نوشی کا، زناکاری کا، ناچ گانے کا، فحاشی اور یومیانیت کا، پھر وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ بس نشہ چڑھنے پر اسی کام کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اور ہمیشہ بیان کرتے تھے کہ بنگال کے ایک نواب تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو بہت ساری جائیداد انہوں نے چھوڑی، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، اتنی جائیدادیں تھیں۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں پہلے کے نوابوں کے پاس نوابوں کی کوٹھیاں، ان کا عیش و آرام اور غلاموں کو ساتھ رکھنا، نوکروں کو ساتھ رکھنا، اپنے عیش کے ساتھ زندگی گزارا کرتے۔ تو اب جو جائیداد ہے وہ اس بیٹا اور بیٹے کے حصے میں ہے۔ تو اب بیٹا اس جائیداد کا کیا کرے؟ اس نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ جو ماچس ہوتی ہے نا، وہ ماچس کو جلایا، جلانے کے بعد اس میں جو آگ نکلی اور اس کی جو بو آئی وہ اس کو پسند آئی۔ کیا پسند آئی اس کو؟ وہ جو ماچس جلایا تھا اس نے، اس کی آگ جو نکلی اور اس کی جو بو آئی وہ اس کو پسند آئی۔ اب وہ اپنے نوکروں اور غلاموں کو کہتا بس ماچس سے لاؤ، اور وہی جلاتا وہی دیکھتے رہتا۔ اس سے بڑا بے وقوف کون؟ لیکن آدمی جب نادانی پر اترتا ہے، بے وقوفی پر اترتا ہے، تو دنیا والے کیا کہہ رہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ تو اپنے نشے میں ہوتا ہے۔ تو کس حقیر چیز پر اور کس بیکار کی چیز پر اس کی طلب پیدا ہو گئی، بس ماچس منگا رہا ہے، اس کو جلا رہا ہے، ایک ختم ہوتی ہے دوسری منگاتا ہے، حالانکہ ہم سمجھ رہے کہ کوئی معمولی سی چیز ہے، لیکن دن بھر کا وہی مشغلہ اس کا بس وہ اس کو جلانا پسند آ گئی اور اس کی بو پسند آ گئی۔ اب بیٹی جو تھی وہ ایک مرتبہ کپڑا خریدنے گئی، کپڑا پسند کیا، اب وہ قینچی لگا کے جب
وہ کپڑے والے نے اس کو جو پھاڑا تو پھاڑنے کی جو آواز آئی وہ اس بیٹی کو پسند آئی. اب دربار میں بس کپڑے آ رہے اس کو پھاڑا گیا. وہ اسی کو اس کی لت اور اس کی طلب اس کو لگ گئی. حالانکہ ہم اور آپ سمجھ رہے کہ اس سے بڑا بے وقوف کون، لیکن بے وقوفوں کو نادانوں کو سمجھتا نہیں ہے، بس ان کو تو نشہ چڑھ جاتا ہے کرنا ہے. آج جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو یہ نشہ چڑھ گیا کہ 31 منانا ہے تو منانا ہے، چاہے جتنے بیانات ہو جائے، چاہے لوگ کتنی ہی اس کی برائی کرے، اس کی فحاشی کو، اس کے اوریانیت پن کو، اور اس میں جو بیجا مال خرچ ہوتا ہے اور جو روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، چاہے دنیا والے کتنی ہی برائی اس کی پیش کرے، یہ نوجوانوں کو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس ایک دھن لگ گئی کہ یہ کرنا ہے. تو صحت میں بھی، صحت بھی برباد کر رہے، صحت بھی برباد کر رہے، روپیہ بھی برباد کر رہے، اور زندگی کے قیمتی لمحات کو بھی اس میں برباد کر رہے. تو میرے عزیز ہم اور آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو نادانی ہے ماچس جلانا، پھر نادانی ہے کپڑے پھاڑنا، لیکن یہ نوجوانوں کو کون سمجھائے کہ جو تم 31 مناتے ہو اس سے بڑی اور نادانی کیا ہو. مال بھی خرچ ہو رہا ہے، جوانی بھی برباد ہو رہی ہے، اور اوقات زندگی، لمحات زندگی جو قیمتی ہے وہ بھی برباد. تو وہ نواب کے بیٹا بیٹی کو جو یہ طلب اور شوق لگ گیا تھا کہ ایک ماچس جلا رہا ہے اور ایک کپڑے پھاڑ رہا ہے، بات یہ ملتی ہے کہ دونوں نے اپنی پوری جائیداد کو اس میں خرچ کر دیا، ماچس جلانے میں اور کپڑے پھاڑنے میں. حالانکہ اس میں کوئی مزہ نہیں، بے مزہ چیز ہے، لیکن اس کی لت لگ، نشہ چل گیا اس کو. یہاں تک کہ بنگال کے اس علاقے میں ایک بازار ہے بیگم پیٹ، بیگم پیٹ، جو وہاں سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اس علاقے کا، اس بازار کا نام بیگم پیٹ پڑ گیا. وہ اس وجہ سے کہ وہ بیٹی وہاں پر جو جائیداد نواب کی بیٹی تھی پیسہ خرچ کر دیا، اب وہاں بھیک مانگ رہی ہے، تو وہاں نام پڑ گیا بیگم. تو میرے عزیزوں، ہمارا نوجوان جو روپیے خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کیسے خرچ کر رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. ہاں، اس کا دھیان اس وقت چلتا ہے کہ اگر اس سے کہہ دو کہ فلاں مریض، فلاں شخص بیمار ہے، اس میں خرچ کر لو، کہاں خرچ کر. فلاں مدرسہ ہے، غریب بچے ہیں، وہاں سب کا خیرات کر دوں، کہاں وہاں دماغ نہیں چلے گا. فلاں مسجد بن گئی، اس کی تعمیرات میں خرچ کر دو، نہیں کرے گا. جلسے ہو رہے مساجد مدارس کے، حافظ قرآن بن رہے، چلو قرآن کی نسبت کچھ اپنا پیسہ اس پر لگا دے، نہیں کرے گا، وہاں دماغ نہیں چلتا ہے. دماغ لگاتا ہے فضول کاموں کے خرچے میں، جھوٹی شہرت کے لیے، اپنے دوستوں کو جھوٹی شہرت کے لیے پارٹیاں دیتا ہے، سب کچھ خرچ کرے گا لیکن دین کے نام پر کچھ نہیں خرچ کرے. تو میرے عزیزوں، سمجھنے والی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، موتو قبل ان تموتو، کہ موت سے پہلے موت کو یاد رکھو کہ مرنا ہے، کرنے والے کام کرو، فضول اور بیکار کے کام چھوڑو. بے وقوفی کیسی ہوتی ہے ذرا اندازہ لگا. میں مثالوں سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے ہارون رشید کا نام سنا ہوگا. اس کے پاس ایک بزرگ اللہ والے شاہ بہلول آیا کرتے. شاہ بہلول، ان کے رہنے سہنے کا انداز الگ کہ اپنا سیدھے سادے کپڑوں میں، کہیں پھٹے ہوئے ہیں، کہیں ٹیبل لگے ہوئے ہیں، آدمی دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، نادان آدمی. لیکن ہارون رشید نے یہ کہا تھا کہ یہ شاہ بہلول جب دربار میں آنا چاہے اس کو آنے دیا جائے. تو ایک ایسا ہی موقع آیا
ہارون رشید کے پاس ایک لکڑی تھی چھوٹی سی. باتوں باتوں میں ہارون رشید نے یہ کہہ دیا کہ شاہ بہلول یہ لکڑی لو. کہا کہ میں اس لکڑی کا کیا کروں گا؟ کہا کہ اگر آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف شخص اور نادان شخص دکھے تو آپ میری طرف سے اس کو دے دینا. یعنی ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ آپ سب دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف مجھے آپ لگتے ہیں، اس لیے میں نے یہ لکڑی دیا، اور آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف لگے تو اس لکڑی کو اس کو دے. بات ہوئی گئی. ایک موقع پر ہارون رشید بیمار ہو گیا. شاہ بہلول کو خبر لگی کہ بیمار ہے اور آخری لمحات گزر رہے ہیں، تو وہ ہارون رشید کے پاس شاہ بہلول آیا اور کہنے لگا کہ ہارون رشید کہاں کا سفر ہے؟ بیمار ہے، آخری لمحات گزر رہے، کہاں آخرت کا سفر ہے؟ شاہ بہلول نے کہا اچھا آخرت کا سفر ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ اس سفر میں آپ نے آگے کیا بھیجا ہے؟ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ کو تھوڑا کہیں کا سفر کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے آپ کا سامان جاتا ہے، اونٹ جاتے ہیں، گھوڑے جاتے ہیں اور نوکر چاکر جاتے ہیں، سب آپ کا انتظام ہوتا ہے، پھر آپ وہاں جاتے ہیں. تو یہ بتلائیے کہ آخرت کا سفر ہے اور اس میں واپسی بھی نہیں ہے کہ وہاں ہمیشہ کا وہ سفر ہے، تو آخر وہاں کے لیے کیا بھیجا؟ اور پھر یہ کہنے کے بعد شاہ بہلول کہنے لگا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی، یہ لکڑی ہے، یہ امانت تھی. آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی بے وقوف اور نادان ملے تو اس کو یہ لکڑی دینا. آج یہ لکڑی میں آپ کو دیتا ہوں. گویا کہ ہارون رشید رونے لگا اور یہ کہا کہ شاہ بہلول مجھے پتہ لگ گیا، تم نے تو آج حکمت والی بات کہہ دی. ہاں میں جب جاتا تھا تو سارے انتظام کرتا تھا، لیکن موت آ گئی، اب آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ مجھے سوچنا پڑا. حالانکہ ہارون رشید جو ہے وہ بہت نیک بادشاہ تھا، لیکن بہرحال شاہ بہلول نے اس کو یہ بات بتلائی کہ دنیا میں نادان وہ ہے جو آخرت کی فکر نہ کرے، جو موت سے پہلے موت کی تیاری نہ کرے، اور موت کب آنے والی ہے کس کو پتہ نہیں. اس لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو موت آنا ہے، اس کا یقین ہے اس کو، لیکن کب آئے گی اس کا بھی پتہ نہیں. لیکن ابھی بھی ایسی غفلت بھری زندگی گزار رہا ہے، ایسی عیاشیوں میں لگا ہے اور ایسے خرافات میں لگا ہے، ایسے رسم و رواج میں لگا ہے کہ اپنا روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے، اپنی زندگی بھی برباد کر رہا ہے. آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا بہت جامع جملہ ہے، جو یوں سمجھیے کہ سمندر کو ایک پیالے میں بند کرنے کی مانند ہے کہ مرنے سے پہلے موت کو یاد، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی ہمیشہ موت یاد رہنی چاہیے. ایسا بندہ حاضر ہو کہ اب موت آئے اور وہ اللہ کے سپرد ہونے کے لیے تیار ہو. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے. یعنی اپنے آپ کو ہر وقت ایسے اللہ کے حضور حاضر رکھے کہ جب موت آ جائے یہ پوری تیاری میں ہو کہ ہاں اس نے اپنی پچھلی زندگی نیک اعمال میں گزاری ہے اور آئندہ جو زندگی گزار رہا ہے وہ نیک اعمال میں گزار رہا ہے. وہ تو تیار رہے اللہ کے پاس جانے کے. اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو چاہیے ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی اور اس کو زندگی کیسے گزارنا ہے. ایسی زندگی گزارے
اور ایسا محاسبہ کرتے رہے کہ اب موت آئے وہ اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار۔ ایک بڑے محدث ہے عبد الرحمن ابن ابی نعم، بڑے محدث ہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں اللہ والوں سے اور علماء کرام سے ملوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو معلوم پڑ جائے کہ آپ کو ابھی موت آنے والی ہے، چند منٹ پہلے، چند سیکنڈ پہلے، چند وقت پہلے، تو آپ کون سا عمل کریں گے تاکہ میں اس عمل کو معلوم کروں اور اس عمل کو اپنی زندگی میں اپناؤں تاکہ میں موت کی تیاری کر سکوں۔ تو اب دیگر اللہ والوں کے پاس، علماء کرام کے پاس وہ گیا، ہر ایک سے پوچھنے لگا کیا عمل کروں، کیا عمل کروں۔ مختلف علماء نے، مختلف اہل اللہ نے الگ الگ اعمال بتلائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم کے پاس جب یہ شخص پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ اگر آپ کو موت آ جائے، چند منٹ آپ کے پاس ہے، آپ کیا کریں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم کہتے ہیں کہ میں تو وہی کروں گا جو پہلے سے کرتا چلا آیا، یعنی میں نے اپنی زندگی کو ایسے اعمال میں بانٹ دیا ہے، میں نے اپنی زندگی کا، شب و روز کا، پورے دن رات کا ایسا معمول بنایا ہے کہ ہر وقت میں تیار ہوتا ہوں کہ یہ اعمال کرتے رہتا ہوں، جب موت آ جائے میں انہی اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جب موت آئے تو ایسی حالت میں موت آئے کہ ہمیں کوئی افسوس نہ ہو کہ ہم یہ نہ کر سکے اور ہم توبہ نہ مانگ سکے اور ہم فلاں اعمال نہ کر سکے، بلکہ اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں لگائے، ایسے اعمال میں لگائے کہ جو نیکی کی طرف مقصد زندگی سامنے ہو، اللہ کی بندگی، کہ ہر وقت اللہ کی بندگی۔ بلکہ علماء کرام اور اہل اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ زندگی آدمی اگر سنتوں کے مطابق گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، اس کے اعمال جو چل رہے ہیں دن بھر کے وہی اعمال کرتا رہے، صرف نیت اخلاص کی کر لے، نیت اللہ کی رضا کی کر لے اور اخلاص سے کام کرے، اور یہ دیکھے کہ جو کام کر رہا ہے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ انسان دن اگر ایسے گزارے گا کہ سنت طریقے کے مطابق ہو تو پورا دن بلکہ پوری زندگی اس کی عبادت والی بن جائے۔ یہ کھا رہا ہے نیت اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور اخلاص اس میں یہ کہ اے اللہ حلال کمانے کے لیے کھا رہا ہوں اور عبادت میں طاقت پیدا ہو اس لیے کھا رہا ہوں، تو یہی کھانا بھی اس کا عبادت بنے گا، یہ پینا بھی اس کا عبادت بنے گا۔ یہ جو جاب کے لیے اور اپنا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر مقصود کہ اپنے اہل و عیال کو حلال کھلانا ہے، یہ دن بھر کام کرتا رہے گا، جاب کرتا رہے گا، لیکن نیت اللہ کی رضا جوئی ہے اور حلال کھلانا ہے اپنے اہل و عیال کو، اس کا پورا جاب دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھ کے زندگی۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس طریقے سے غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، الہاکم التکاثر، کہ انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے زیادتی کی بنیاد پر۔ یعنی ہر صبح و شام وہ یہ ارادہ رکھتا ہے اور اپنے قدم کو اس طرف بڑھاتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آ جائے، زیادہ دنیا آ جائے، اسی کے پیچھے لگا۔ اب یہ فکر نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے،
بس اس کا مقصد تو یہ ہے کہ مجھے زیادہ دنیا مل جائے، زیادہ مال مل جائے۔ اور ہم اور آپ دیکھیں کہ آج ہر ایک کا یہی مسئلہ ہے۔ اگر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اگر ہمارے روزے چھوٹ رہے ہیں، اگر ہم زکات سے دور ہیں، اگر دیگر صدقہ خیرات کرنے سے دور ہے، دیگر نیک اعمال سے، اہل اللہ کی مجلسوں میں شامل ہونے سے، اللہ والوں سے اور اہل علم سے ملاقات کرنے سے اگر دور ہے، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بس یہی سوچ لیا ہے کہ ہمیں کمانا ہے اور کمانا ہے اور کمانا ہے۔ بس صبح آنکھ کھلی تو کمانے کی فکر، جب گھر واپس آیا تو وہ پھر گننے کی فکر کہ کتنا کمایا ہے، پھر سویا، پھر اٹھا وہی فکر کہ کتنا کمایا ہے۔ رات میں، دن میں اٹھتا ہے کمانے کی فکر ہوتی ہے، رات میں سونے سے پہلے کتنا آیا اس کا حساب لگا۔ تو بہت اونچی بات، بہت اعلیٰ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، گویا کہ تمام انسانیت کی بیماری کو بتلا دیا ہے، الہاکم التکاثر، کہ تمام کے تمام برباد ہو رہے ہیں زیادتی کی چکر، کہ مال زیادہ آ جائے، عیش و آرام کی زندگی ہو، بینک کو بیلنس ہو، اسی فکر میں زندگی گزار رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا کلا لو تعلمون، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لو تعلمون، اس کو حقیقت معلوم پڑ جائے۔ پھر فرمایا کلا سوف تعلمون، بار بار کلا کا لفظ آ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوف تعلمون، ان قریب، وہ وقت دور نہیں کہ وہ حقیقت کو جان لے گا کہ کس نے قیمتی لمحات بیکار کے چیزوں کے جمع کرنے میں لگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، لو تعلمون علم الیقین، اسے اپنے آنکھوں سے اس بات کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کے لیے وہ ساری زندگی برباد کر رہا ہے، دن رات دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بلکہ میں آپ کو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ایک موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے ہدایت اور امت کے رہنما تھے، ہر موقع پر انہوں نے ہدایت پیش کی۔ ایک موقع آیا کہ کہیں سے ہدیے میں ریشم کا عمدہ کپڑا، ریشم کا بہترین کپڑا آیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کپڑے کو دیکھ کر اس کو ہاتھ لگانے لگے، کتنا اچھا ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا بہترین ہے، کتنا قیمتی کپڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نس نس سے واقف تھے، کہا کہ یہ دنیا ان کے دماغوں میں، ان کے عقلوں میں نہ چھا جائے۔ فوراً فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سعد بن معاذ جب جنت میں ہوگے تو جنت میں ناک صاف کرنے کے لیے جو کپڑا دیا جائے گا، وہ کپڑا اس سے 1000 درجہ بڑا ہوا بہتر ہوگا۔ گویا کہ صحابہ کے دل میں جو اہمیت سمجھ میں آ رہی تھی، حالانکہ صحابہ کا معاملہ بہت نرالا ہے، ہم اور آپ تو یہ حقیقت سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم حریص ہو سکتے ہیں، لالچی ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ معاملہ نہیں۔ لیکن پھر بھی قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو سمجھانا تھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو سعد بن معاذ کو جو رومال ناک صاف کرنے کے لیے دیا جائے گا، وہ اس سے 1000 درجہ بہتر ہوگا۔ پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ جہنم کو دیکھے گا۔ مفسرین 2 ترجمے فرماتے، ایک تو کہ جب زندگی کو برباد کر دیا، مال و دولت کے کمانے کے پیچھے غفلت بھری زندگی گزاری ہے، موت کو یاد کر کے زندگی نہیں گزار رہا ہے، فحاشی اور یانیت میں لگا ہوا ہے، اپنا مال و دولت فحاشی میں اور یانیت میں اور ناچ گانوں میں صرف کر رہا ہے، اسی حالت میں اگر چلا گیا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم کو دیکھے گا۔
ثم لترونها عین الیقین، اپنی ان آنکھوں سے یقین کے ساتھ وہ جہنم کو دیکھیں کہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یوں فرمایا کہ جس کو اگر حقیقت کا علم ہو جائے، دوسری تفسیر بتا رہا ہوں، جس کو حقیقت کا علم ہو جائے وہ اسی دنیا میں تصور کرے گا کہ اپنا مال اگر یا اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اگر اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، حقیقت کا علم ہو جائے گا تو خود اس بات کا یقین دنیا ہی میں کرے گا کہ یہ جہنم کے کام ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ نعمتوں کو کیسے استعمال کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحتک قبل سقمک، بیماری کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، اور پھر فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنے فارغ اوقات کو غنیمت جانو مشغولی کے آنے سے پہلے، اور فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے جو قیمتی لمحات زندگی کے عنایت کیے ہیں، اس کو اللہ کی بندگی میں لگائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔